باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ دوستان عزیزان، جیسا کہ موضوع شادی کا چل رہا ہے تو شادی کرنا ہی ثواب نہیں ہے، شادی کرانا بھی ثواب ہے۔ کسی کی سفارش کرنا شادی کے لیے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ کسی کی عمر ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ متوجہ نہیں ہیں تو اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی بہن، اس کے اعزاء و اقارب دوسرے جو ہے وہ سب ان گھر والوں کو متوجہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہت بڑا۔ پہلے تو بہت زیادہ ایسا تھا کہ رشتے کروانے والے کچھ افراد معین ہوتے تھے کہ جو رشتے بتاتے بھی تھے اور رشتے کرواتے بھی تھے، تو لہذا یہ عمل بہت زیادہ، اسی لیے شادی کروانے کی منزلت اور شادی کرنے کا مقام، لہذا دونوں کو یعنی شادی کے لیے لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی راضی کرنا یہ بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ وقت سے کسی لڑکی کو اس کے گھر سے ودا ہو جانا، رخصت ہو جانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ شیطان کے چنگل سے کسی جوان کو بچا لینا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ جب شادی نہیں کرے گا تو شیطان کا چنگل کھلا ہوا ہے، شیطان اپنا جال بچھائے ہوئے ہے، اسے کسی موقع پر بھی، کسی لمحہ بھی، کسی وقت بھی، کسی دروازے پر بھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی دروازے پر بھی، اس لیے کہ جوان کی جب شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر دروازے بھول جاتا ہے کہ یہ دروازہ میرے چچا کا ہے، میرے بابا کا ہے، میرے نانا کا ہے، میرے دادا کا ہے، میری خالہ کا ہے، میری ماں کا ہے، کس کا دروازہ ہے اسے نہیں معلوم رہتا، وہ کسی دروازے پر بھی حماقت کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا شادی کروانا بھی بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ آئیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی غیر شادی شدہ لڑکے کی شادی کرائے، خداوند عالم قیامت کے دن اس کو خاص عزت سے نوازے، یعنی وہ عزت، وہ شرف، وہ تاج جو اس کے پاس ہوگا وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوگا، جو کسی غیر شادی شدہ کی شادی کرائے اور اس میں ہمکاری کرے، اس میں محنت کرے، زحمت کرے، اس میں اپنا وقت دے، تو لہذا اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لہذا ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور شادی کے وقت سے شادی کو کرانا چاہیے۔ آئیے دوسری حدیث میں کہ رشتہ کراؤ، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں رشتہ کراؤ سب سے اچھا کام ہے اور شفاعت ہے، یعنی کیا مطلب کہ رشتے کے لیے کسی کے گھر جانا، کسی کو راضی کرنا، چاہے لڑکی والوں کو چاہے لڑکے والوں کو، یہ کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے شفاعت کرنا ہو۔ اللہ اکبر، سب سے بہترین کام مولا کائنات فرماتے ہیں، بہترین کام ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کی وہ دھوپ اور قیامت کی وہ گرمی کہ جو کسی کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوگی، جس میں سر کھول رہے ہوں گے اس دن، فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہوں گے کہ جو سائے میں ہوں گے، جن کے سر پہ سورج نہیں ہوگا، جنہیں گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی۔ فرمایا پہلا شخص کہ جسے گرمی محسوس نہیں ہوگی، قیامت کے دن اس کے سر پہ سایہ ہوگا، وہ ہوگا کہ جو جوان لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کراتا، جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کراتا۔ دوسرا فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرے وہ سائے میں ہو، اللہ کے سائے میں ہو۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو کسی کے راز کو فاش نہ کرے۔ بہت سارے مزے لینے کے لیے شادی کراتے ہیں، نہیں، بہت سارے راز کو کچھ جانتے ہیں، ان رازوں کو فاش کر کے جو ہے مزہ لیتے ہیں، نہیں، راز کو جو کسی مسلمان کے راز کو فاش نہ کرے، قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ اس کے اوپر ہوگا جہاں سر کھول رہے ہوں گے۔ تو لہذا کسی کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کی خدمت کرنا چاہیے، اور سب سے پہلا کام جو بتلایا وہ کیا ہے کہ صحیح وقت پر شادی کرانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔